بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس عمر تا بندیال صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے ہیں، اور وزارت قانون و انصاف نے اس حوالے سے سمری تیار بھی کر لی ہے، اور یہ سمری اب صدر صاحب کو بھجوا بھی دی گئی ہے۔ اب صدر پاکستان کے سائنس کے بعد، ان کے دستخط ہونے کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا وزارت قانون کی طرف سے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 1 فروری کو جسٹس گلزار احمد صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، موجودہ چیف جسٹس، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور پھر 2 فروری کو جسٹس عمر تا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے۔ اچھا، میری خوش بختی ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت ہمارے استاد تھے عمر تا بندیال صاحب بھی، اور بہت بڑی بات ہے کہ مجھے آج بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے۔ میں ایک نالائق شاگرد، مگر یہ ہے کہ اس وقت عمر تا بندیال صاحب بہت مصروف ہوتے تھے، اس وقت بھی بڑا نام تھا وکالت میں، بڑے محنتی تھے، بڑی خوبصورت شخصیت آج بھی ہے، اس وقت بھی تھی، اور لیکن جتنا بھی وقت ملتا تھا بہت کوشش کر کے نظر آتا تھا کہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالتے ہیں اور شوق سے پڑھانے آیا کرتے تھے اور بتاتے تھے پریکٹیکل آگے چل کر وکالت میں کیا چیزیں کام آنی ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اگر میں غلط نہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی 1960 سے 65 کے درمیان جو ججمنٹس آئی ہوئی ہیں ان کو ضرور پڑھا کریں، نہیں اس دور کی ججمنٹس۔ تو بڑے ہی لائق آدمی ہیں، بہت لائق وکیل بھی اور بطور جج بھی۔ اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے ہیں۔ ابھی انہوں نے حال ہی میں جو ایک کیس کی سماعت کی ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس سوچ کے مالک ہیں۔ بہت ہی زبردست چیز یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کیس ہے جس کی 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، اور بدھ کے روز بھی اس کی سماعت ہوئی، اور اس میں انہوں نے کیا زبردست ریمارکس دیے ہیں۔ اب یہ کتنا اہم معاملہ ہے، پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سارا معاملہ کیا کیس ہے، اور اس کے بعد اس کی اہمیت کتنی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے، اور یہ کتنے ڈٹے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات پر۔ اردو کو سرکاری زبان رائج نہ کرنے پر وزارت تعلیم سے جواب طلب کر لیا گیا ہے کہ اردو سرکاری زبان ہے، اس کو رائج کیوں نہیں کیا جا رہا، جبکہ 2015 کی سپریم کورٹ کی اس پر ججمنٹ بھی ہے۔ آئین بھی یہ کہتا ہے کہ اردو زبان کو بطور سرکاری زبان رائج کیا جائے گا، مگر آج بھی آپ دیکھ لیجئے اس طرح سے ہمیں دفتری زبان نہیں ملتی، آپ کو انگریزی زیادہ مل جائے گی، بڑے بڑے دفتروں میں آپ چلے جائیں، پرائیویٹ ہوں سرکاری ہوں۔ تو اس پر سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عمر تا بندیال نے ریمارکس دیے کہ تعلیمی اداروں میں اردو زبان کو کوئی فروغ نہیں مل رہا، اس معاملے کو اب سنجیدگی سے دیکھیں گے۔ یعنی اب جسٹس عمر تا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں، جو مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان کے اس معاملے کو ہم سنجیدگی سے دیکھیں گے۔ آگے جو ان کے ریمارکس ہیں وہ سن کر آپ کا دل اور بھی خوش ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی بھی اس وقت ترقی یافتہ قوم آپ دیکھ لیں، کوئی ایک بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جس کو اپنی زبان پر فخر نہ ہو، یا جو اپنی زبان نہ بولتی ہو، یا اپنی زبان کے لٹریچر آپ کو نہ ملے، یا اس میں تعلیم نہ ملے، اور سرکاری سطح پر انہیں استعمال ہو، بلکہ انہوں نے انٹرپریٹر رکھے ہوتے ہیں۔ کہیں بھی جاتے ہیں، کوئی بھی اقوام متحدہ کی سطح پر بھی ہو تو انٹرپریٹر اپنی تقریر، اپنی تمام بات انہوں نے اپنی زبان میں کرنی ہے، انگریزی ان کو آئے گی نہیں۔ آپ چین کی مثال لے لیں، آپ فرانس دیکھ لیں، آپ جرمنی دیکھ لیں، آپ جاپان دیکھ لیں، یعنی نام لیتے چلے جائیں، آپ روس دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے میں بے شمار، چلے برطانیہ کی تو زبان ہی وہ ہے، امریکہ کی تو زبان وہ ہے، باقی آپ دیکھ لیں، آپ یورپ میں چل جائیں، اسپین کو دیکھیں، اٹلی کو دیکھیں، جتنے آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، فرانس کا نام میں لے چکا ہوں، شاید اگر نہیں لیا تو فرانس بھی ان میں شامل ہے۔ اسی طرح سے آپ جتنے بھی ممالک کو دیکھ لیں جو آج آپ کو بڑی طاقتیں نظر آئیں گی، سب اپنی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہم ہیں جناب، انگریزی کا ہمیں ایک ہو چکا ہے کہ ایک کمپلیکس کہ بھائی انگریزی بولیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور دیکھیے قوم میں کتنی زیادہ اس سے محبت ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کیفے کا واقعہ، جس کی مالکان نے کیا کیا کہ اپنے مینیجر کو بے عزت کیا کہ جس کو انگریزی نہیں آتی، اس کو اتنے کورس بھی کروائے ہیں، تو کتنا رد عمل، کتنا شدید غم و غصہ پوری قوم میں نظر آیا کہ ہمیں فخر ہے اپنی زبان پر، اپنی زبانوں پر، اپنی علاقائی، اپنی مادری زبانوں پر ہمیں فخر ہے۔ تو یہ نہیں کہ انگریزی کا ہمیں کوئی کمپلیکس فوبیا اور یہ سب، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پر میں نے خلیل الرحمان قمر صاحب سے ایک تفصیلی نشست بھی تھی ان کے ساتھ، ان سے میں نے ویڈیو بھی اس پر بنائی تھی ساری، اور وہ بڑی دیکھی گئی، بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ تو وہ بھی آپ دیکھیے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں وہ خود ایک مصنف، دانشور، شاعر ہیں،
تو اردو میں ہی وہ کرتے ہیں، انگریزی بھی ان کی کمال ہے، تو ان کی گفتگو ضرور سنیے گا آپ اس ویڈیو میں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم اس بات پر کہ جسٹس صاحب نے اور علاقائی زبانوں کے حوالے سے کیا بات کی ہے، وہ بھی دیکھیے، مادری زبانوں کے بارے میں کیا کہا ہے جسٹس صاحب نے۔ تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے آگے اور بھی ان کی بڑے شمار ججمنٹس ہیں، بڑے بڑے زبردست کیسز، اور کوئی اس میں دباؤ میں نہیں آتے، نہ حکومت کے نہ کسی اور کے، کسی بھی طرح سے کسی کے دباؤ میں نہیں آتے کہ کیا کہا جا رہا ہے کیا نہیں، بڑے اپرائٹ جج ہیں۔ اور آپ وکلاء سے بھی ان کے بارے میں جان سکتے ہیں، تمام جو عرصہ جو وکالت کی اس میں بطور جج زبردست ہیں، اور ان کی ریمارکس بھی بڑے زبردست ہیں۔ اچھا، اس کیس پر بھی آئیں گے، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی حالیہ ایک تقریب میں کہا تھا کہ جی وہ یہ اپنا گھر قرض اسکیم کی تقریب تھی، اس میں اپریشیٹ کیا کہ جی اب یہ اردو میں بینکس بات کر رہے ہیں، جتنے بینک ہیں وہ اب اردو میں بات کرنے لگ گئے ہیں، ان کے یعنی سٹاف جتنا بھی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ایک عام آدمی تو بینک جاتا نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ ڈر کے پتہ نہیں کیا یہاں پر بولا جائے گا، کس طرح ہے عام آدمی تو قرض لینے کیسے جائے گا، کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے کہ اب آپ نے اردو بولنا شروع کر دی ہے، اب شلوار قمیض بھی پہنا کریں، تاکہ وہ لوگوں کو بھی ایک اپنائیت نظر آئے کہ یہ ہمارا قومی لباس ہے اور اس میں لوگ نظر آئیں، قومی زبان قومی لباس، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب بھی آپ کو زیادہ تر ہمیشہ شلوار قمیض میں نظر آئیں گے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کیس ہے اس کی تفصیل آپ جانیں گے تو اور آپ خوش ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج نہ کرنے پر توہین عدالت کیس میں عدالت عظمیٰ نے وزارت تعلیم سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بدھ کو مذکورہ کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس عمر بندیال نے ریمارکس دیے کہ اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل ہونا چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں اردو زبان کو کوئی فروغ نہیں مل رہا، اس معاملے کو اب سنجیدگی سے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، خود جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں عمر بندیال صاحب کہ اب ہم اس کو سنجیدگی سے دیکھیں گے۔ انہوں نے مختصر سماعت میں مزید ریمارکس دیے کہ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کو زندہ رکھیں، اردو کو عالمی زبان بنانا چاہیے۔ جسٹس عطا بندیال نے کہا وفاقی حکومت نشاندہی کرے کہ اردو زبان رائج کرنے کے کون سے ادارے ہیں، باقی صوبے اپنی زبانوں کا تحفظ کر رہے ہیں تو پنجاب کیوں پیچھے ہے۔ ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے پنجاب میں پنجابی لٹریچر نہ پڑھائے جانے پر پنجاب حکومت سے بھی جواب طلب کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اچھا، اب یہ ایک خاص بات کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے کہ ستمبر 2015 میں سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ نے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کا حکم دیا تھا اور تحریری فیصلہ بھی اردو میں جاری کیا تھا کہ سائلین شکایت کرتے تھے جو گئے ہیں کہ جناب وکیل بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں، مقدمہ بھی انگریزی میں ہوتا ہے، آرڈر بھی، ججمنٹ بھی انگریزی میں آتی ہے، فیصلہ بھی انگریزی میں آتا ہے، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، عام آدمی کو بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اس لیے پھر کہا گیا کہ اس کو اب کرنا چاہیے، اور آئین کا آرٹیکل ہے جی 251، اس کے تحت یہ ضروری ہے، اور شروع میں کہہ دیا گیا تھا کہ قومی زبان اردو ہے اور سرکاری سطح پر اس کے فروغ کے انتظامات ہونے چاہیے۔ شق نمبر 2 کے مطابق دفتری زبان انگریزی رہے گی جب تک اردو کو اس کا مکمل متبادل نہیں بنا دیا جاتا، اس لیے کہ انگریز تھے یہاں پر، ساری قانون سازی دیگر تمام چیزیں وہ سب انگریزی میں تھیں۔ اسی طرح شق نمبر 3 کے مطابق صوبائی اسمبلی قومی زبان کے ساتھ ساتھ صوبائی زبانوں کی ترویج کے لیے بھی اقدامات کرے۔ اس میں آپ دیکھیے باقی صوبوں نے کیا ہیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اس میں بہت پیچھے ہے۔ اسی بنیاد پر جسٹس جواد احمد خواجہ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا تھا کہ آرٹیکل 251 کے احکامات کو بلا تاخیر فوراً نافذ کیا جائے، اور 12 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا جس میں مزید تفصیل تھی۔ تو اب عمر بندیال صاحب جناب انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اس چیز کو جس طرح دیکھ رہے ہیں تو اردو زبان کو انشاءاللہ مکمل طور پر رائج کیا جائے گا۔ اور اس میں مشکل ضرور ہے کہ ایک چیز کو بدلنا 70 سال ہو گئے، اس طرح نہیں دیکھا گیا، مگر جب حکومت اور حکومت کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں اردو زبان بولے، اپنا قومی لباس پہنے، تو یہ اب آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، عدلیہ بھی یہ سمجھتی ہے، اور آئین میں چونکہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اس پر فیصلہ بھی دے دیا ہے، اور اب جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ایک تمام پاکستانیوں کی دل کی آواز ہے، دیکھیے اردو زبان ہے، شلوار قمیض ہے، کرکٹ ہے، یہ 3 ہی آپ کو چیزیں جو ہیں نا، یہ آپ جہاں جس کونے میں چلے جائیں پاکستان کے آپ کو یہ ضرور مل جائیں گی۔ تو ان چیزوں نے تو ہمیں جوڑا ہوا ہے، تو یہ جو ہمیں جوڑے رکھے ہوئے ہیں چیزیں، ان میں یہ بڑی اہم ہے ہماری زبان۔ تو اس کو انشاءاللہ دیکھیے، یہ شاید آپ ضرور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، میرے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، ہم اس کو بہت زیادہ پس پشت ڈال کر رکھا ہوا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔